ایسی ماہ کہ کھائے جس کی قسمت پہ یہ ام المسلمی ہے اور شہزادی ہے صحرا کی، اسی کے نازنی قدموں سے آبادی ہے صحرا کی، یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، اسی غیرت سے انسانوں کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ اسی طرح کا بیان اور حمد و نعت اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو معكم أينما كنتم، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم۔ خدا ہے مہربان بولو بولو ہے مہربان بولو، خدا ہے مہربان بولو بولو ہے مہربان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، خدا ہے مہربان بولو بولو ہے مہربان بولو۔ انشاءاللہ جلسہ سن کر کے گھر نہیں جائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے، یہ نہیں جلسہ سن کر کے گھر اگر نہیں جائیے گا تو یہاں کیا کیجیے گا، ذرا دھیان رکھیے گا۔ 3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے، خدا کا دھیان رہے، اس کا کیا مطلب ہے، دین پر چلنے کا مقصد کیا ہے، یہ میرا دوسرا سوال ہے، دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے۔ آپ لوگ مکمل سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دایاں بایاں عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ذرا دھیان رکھیے گا، دایاں بایاں نہیں مکمل عمل کرنا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے آپ نے وعدہ کیا ہے۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے، جلسہ بیچ میں آ چکا ہے، ایک بڑے عالم دین مہمان خانے میں ہے، ان کو سننا ہے، ان کو سنے بغیر اگر آپ چلے گئے، پٹنہ سے عالم دین ہے، مہمان ہیں آپ کے اور بڑے عالم ہیں، ان کی بات تو ابھی ہونا تھا، لیکن میرا کیونکہ ٹکٹ ہے، میرا سفر ہے، اس وجہ سے میں آگے آ گیا، لیکن ان کو آج وقت آنا تھا، لیکن میں آپ سے اپنی ذمہ داری پر وعدہ لیتا ہوں، انشاءاللہ آپ ان کو سن کر کے جائیں گے تو ہاتھ رہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ دھیان سے 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ پہلا سوال تھا خدا کا دھیان ہونا چاہیے، اس کا کیا مطلب ہوا۔ دوسرا سوال ہے دین پر چلنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ تیسرا سوال ہے دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے۔ پیسہ گننے والے آپ تو کیا تو پیچھے چلے جائیں یا چپکے سے آہستہ سے پیسہ گنیں، ایک سائڈ ہو جائیے، چپ چاپ سنیے، چپ چاپ پیسے گنیے اور ادھر دھیان رکھیے، دھیان سے سننے والے کو سننے دیجیے۔ 3 سوال ہے ہمارے، خدا کا دھیان ہونا چاہیے،
اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ دھیان ہونا چاہیے کہ خدا کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دھیان ہونا چاہیے کہ خدا تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ خدا کا دھیان ہونے کا مطلب یہی ہے۔ دوسرا سوال آپ سے تھا کہ دین پر چلنے کا مقصد کیا ہے؟ دین پر چلنے کا مقصد یہ ہے کہ دین پر چل کر کے ہمیں دل کا سکون نصیب ہو جائے۔ دین پر چلنے کا مقصد ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک لائن میں بتا رہا ہوں۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آدمی دل سے 100% توبہ کر ہی نہیں رہا ہے، کچی پکی توبہ کر رہا ہے، اس لیے مصیبت میں ہے، مصیبت سے نکل نہیں پا رہا ہے۔ سب سے بڑی مصیبت ہے آدمی گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا۔ مالک ہے تیرے ساتھ نہ ڈر غم سے تو اے دل، نہ ڈر غم سے تو اے دل، مت کرے انسان تو کیا کام ہے مشکل، کیا کام ہے مشکل، زندہ ہے جو عزت سے، زندہ ہے جو عزت سے، وہ عزت سے مرے گا۔ دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، جینا ہی پڑے گا۔ گر گر کے مصیبت میں سنبھلتے ہی رہیں گے، سنبھلتے ہی رہیں گے، جل جائیں مگر آگ پہ چلتے ہی رہیں گے، چلتے ہی رہیں گے۔ کم جس نے دیے ہیں، کم جس نے دیے ہیں وہی غم دور کرے گا۔ جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا، پینا ہی پڑے گا۔ پیچھے بڑی تعداد میں ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ماں بہنوں کے حوالے سے آپ کو بڑا خوبصورت مطالعہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اپنی بیوی کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں کتنے سنگیت پڑھنے جا رہے ہیں، ذرا دھیان رکھیے گا۔ ماں بہنوں کے حوالے سے خوبصورت مطالعہ اپنی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہے۔ ایک عورت کو 4 مرد کی محبت ملتی ہے، سنا رہا ہوں، آپ لوگ دل سے سن رہے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ایک عورت ہوتی ہے، 4 مردوں کی محبت ملتی ہے۔ باپ ادھر ہے، ماں ادھر ہے، ماں مسلمان ہے، بیٹا مسلمان نہیں ہے، باپ مسلمان نہیں ہے، لیکن ماں کا جادو چلتا ہے یا باپ کا جادو چلتا ہے؟ عورت کی محبت مرد کے دل میں زیادہ ہوتی ہے یا مرد کی محبت عورت کے دل میں؟ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عورت ایک ہے، 4 مردوں کی محبت ملتی ہے، ماں ہے، بیٹے کی محبت ملتی ہے، بہن ہے، بھائی کی محبت ملتی ہے، بیوی ہے، شوہر کی محبت ملتی ہے، بیٹی ہے، باپ کی محبت ملتی ہے۔ ایک عورت 4 محبت ملتی ہے، باپ ادھر ہے، ماں ادھر ہے، بیچ میں بچہ ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، باپ کہتا ہے کہ بیٹا بھول سے کلمہ مت پڑھنا، جیسے میں کافر ہوں ویسے تم کافر رہنا، تم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان مت ہو۔ بیٹا کبھی ماں کو دیکھتا ہے، بیٹا کبھی باپ کو دیکھتا ہے، ماں کا جادو چل گیا، بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ جوان نے پیغام دیا ہے، مسلمان عورت کو پیغام دیا ہے، جوان یہ سمجھ کر کے پیغام دے رہا ہے کہ جیسے میں مسلمان نہیں ہوں ویسے ہی عورت مسلمان نہیں ہے۔ عورت نے ایک شرط رکھ دی، میں تم سے نکاح کروں گی لیکن شرط ہے مہر دینا پڑے گا۔ ضرور دوں گا، نکاح کر رہا ہوں، مہر دوں گا، تم میرا پیغام قبول کرو۔ تو لڑکی کہتی ہے، عورت کہتی ہے کہ میری ایک شرط ہے، مہر تمہیں دینا پڑے گا اور مہر دوں گا، میرا مہر اسلام ہوگا، تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، میں تمہاری زوجیت میں جانے کے لیے مکمل تیار ہوں۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تیسرا نمونہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ بہن نے ارادہ، بھائی نے ارادہ کر لیا مجھے نکاح نہیں کرنا، بیوی کا انتقال ہو گیا، بھائی کا ارادہ ہو گیا کہ مجھے نکاح نہیں کرنا ہے۔ بہن آئی، کہا کہ بھائی تم جوان ہو، تمہاری بیوی مر گئی، اتفاق ہے دوسرا نکاح کر لو۔ تو کہا کہ میں اب نکاح نہیں کروں گا۔ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے نکاح کرنے سے کیا ملتا ہے؟ جب تمہیں اولاد ہوگی، وہ اولاد نیک ہوگی، ایک ایک سانس پر تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ بہن کی نصیحت پر بھائی نے دوسری شادی کی۔ چوتھا نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بیٹی باپ کو ولی بنا دیتی ہے، اس لیے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹی کو رخصت کریں گے، بیٹا کو سب کچھ لکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، بیٹی کو زیادہ تعلیم دلانی ہے۔ 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ بیٹے سے زیادہ اگر آپ نے بیٹی کو تعلیم دیا تو
تو اچھی بیٹی ہوگی، جب اچھی بیٹی ہوگی تو اچھی بیوی ہوگی، جب اچھی بیوی ہوگی تو اچھی ماں ہوگی، جب اچھی ماں ہوگی تو اچھی ساس ہوگی۔ مرد پڑھتا ہے، فرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے، خاندان پڑھا کرتا ہے۔ رات کا سناٹا، بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے، آواز سن کر کے باپ اپنے کمرے سے آیا، پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا؟ کہا کہ ابا حضور پورا جسم الحمدللہ ٹھیک ہے، صرف ہاتھ میں زخم ہے، پورا جسم ٹھیک ہے، صرف ہاتھ میں زخم ہے۔ کہا کہ بیٹی اس زخم کی وجہ سے تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے، تمہاری تکلیف دیکھ کر کے میری آنکھ سے نیند اڑ گئی ہے۔ کہا کہ ابا حضور ایسی بات مت بولیے گا، ایک دل میں اللہ ہی کی محبت ہوتی ہے، غیر اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ بیٹی کی اس چوٹ پر جو باپ شیطان تھا وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ عورتوں تم تو نہیں نا صدقی لذت کے لیے دہر میں آئی ہو انسان کی عظمت کے لیے، تم نے اولاد کو شوہر کو دیا عزم و کمال، تم نے بچوں کو سنوارا ہے امامت کے لیے، تم نے اولاد کو بچوں کو سنوارا ہے، تم نے شوہر کو دیا عزم و کمال، تم نے اولاد کو شوہر کو دیا عزم و کمال، تم نے بچوں کو سنوارا ہے امامت کے لیے، اپنی آغوش میں پالا ہے ولی اور شہید، قیمتی لال بکھیرے ہیں شہادت کے لیے، مرد پر ہی تو نہیں پر سہز ہو تو تقوی، تم بھی تو آئی ہو مولا کی عبادت کے لیے۔ تو تین مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام سنا رہا ہوں، آپ لوگ دل سے سن رہے ہیں، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، ہماری ماں اور بہنوں کو فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنائے۔ آپ لوگ مکمل سننے کے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ رہیے انشاءاللہ، لاٹھی سے خبر لے گا، ہاتھ رہیے انشاءاللہ، دانا پانی سب بند ہو جائے۔ دھیان دیجیے گا، آپ کے دماغ کو بھی ٹٹولا جاتا ہے کہ آپ دل سے سن رہے ہیں، ہندوستان میں ہیں یا پاکستان پہنچ گئے۔ دھیان سے سنیے گا، جب شادی ہو رہی ہے اس منظر کو سامنے رکھیے، تمہاری لڑکی ہے 18 سال، ماں باپ نے پوس پال کر کے شادی کی تاریخ طے کی ہے اور اب رخصتی ہونے والی ہے۔ رخصتی سے پہلے لڑکی کو زیور پہنایا جا رہا ہے، لڑکی کو کپڑا پہنایا جا رہا ہے، لڑکی کو شوہر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ادھر سے نانی آتی ہے، لڑکی کی تعریف کرتی ہے، ادھر سے دادی آتی ہے، لڑکی کی تعریف کرتی ہے، ادھر سے خاندان کی عورت آتی ہے، لڑکی کی تعریف کرتی ہے، لڑکی خوش نہیں ہے۔ دادی بھی سر ہاتھ پر رکھ کر کے فکر مند ہو گئی، سر پہ ہاتھ رکھ کر کے نانی بھی فکر مند ہے کہ کتنی پیاری چاند کا ٹکڑا معلوم ہو رہی ہے، حور جیسی پری معلوم ہو رہی ہے، تعریف پر خوش نہیں ہے۔ کہ لڑکی کا جواب سنیے کہ تم لوگ تعریف کر رہی ہو، تمہاری تعریف سے کیا ہونے والا؟ میں جس کی بیوی بننے والی ہوں وہ تعریف کرے گا، جب کوئی موت پیا جس کو چاہے سہاگن نہیں۔ دھیان سے سنیے گا، آج ہم بچپن سے 55 میں آ گئے، شادی کے اس منظر کو سامنے رکھیے۔ 18 سال کی لڑکی ہے، ناک اگر دبا دی جائے تو اس کی ناک سے دودھ نکل آئے، اتنی کچی لڑکی ہے، اتنی کچی عمر ہے، لیکن کتنا پکا کام ہے آپ کو سن کر کے حیرت ہوتی ہے۔ 18 سال کی لڑکی ہے، ماں باپ نے رانی بنا کر کے پوسا ہے، پھول جیسی لاڈلی ہے، محبت سے پالا ہے۔ اب دیکھیے قاضی صاحب آ گئے، قاضی صاحب نے دستخط لیا کہ تم فلاں کی بیوی بننے جا رہی ہو، میکے سے تم کو سسرال رخصت ہونا ہے۔ وہ لڑکی دستخط کرتی ہے، انقلاب دیکھیے، 2 بول اس نے بولے ہیں کہ میرا وہ شوہر ہے، میں اس کی بیوی ہوں۔ اب اس نے اپنے گھر کو قربان کر دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، ایک شوہر کی ہو گئی، شوہر کو اپنا آقا سمجھتی ہے، شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی کے سچے امتی نہیں بن سکے، خدا کے سچے بندے نہیں بن سکے، بتائیے اس نادان لڑکی سے ہم بدتر ہیں کہ نہیں؟ تیسری بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے نصیحت کیا، مردوں سے کہا کہ عورت کی قربانی تم سے زیادہ ہے، کماتے ہم ہیں، وہ تو رانی بن کر کے بیٹھ کر کے کھاتی ہے، اس کی قربانی کہاں زیادہ ہے؟ تم سے زیادہ قربانی ہے۔ اگر تم سے کہا جاتا کہ تمہارا نکاح ہونے والا ہے
तुमको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम तुम्हारे घटे अपने घर को नहीं छोड़ते, शादी नहीं करते, लेकिन कुर्बान जाओ उस लड़की के ऊपर कि उसने निकाह किया, अपने घर को भी छोड़ा, माँ बाप को भी छोड़ा, खानदान को भी छोड़ा, तुम्हारे घर में आकर के नौकरानी बन गई। माँ बाप ने रानी बना करके भेजा था, तुम्हारी मोहब्बत में नौकरानी बन गई। उसकी कुर्बानी का लिहाज रखना, तुमसे बढ़ करके उस लड़की ने कुर्बानी दिया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से निकाह किया। निकाह का राज क्या है? सिर्फ एक खत पहुंचा है, खत को देखा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम पर आशिक हो गई, निकाह कर लिया। ये राज आपको बता रहा हूं। क्यों निकाह में पसंद किया सुलेमान अलैहिस्सलाम को? जबकि तख्त पर बैठने वाली औरत है, बादशाह औरत है, हुकूमत कर रही है, शान और शौकत वाली औरत है, एक सादा इंसान से निकाह क्यों किया? सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दीनदार इंसान से निकाह क्यों किया? सुलेमान अलैहिस्सलाम का दीन क्यों कबूल किया? ये राज आपको बता रहा हूं। सुंदर भेजा है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, खत भेजा है, बिल्कीस के पास भेजा है, लेकिन मर्दों के हाथ नहीं भेजा है, परिंदे की चोंच में खत डाला है और कहा कि गोद में ले जाकर के डाल दो। अब बिल्कीस की गोद में परिंदा खत डाल रहा है, चोंच में खत है, हुदहुद परिंदा डाल रहा है, जिसको गजकोती बोलते हैं, हुदहुद परिंदा खत को बिल्कीस की गोद में डाल रहा। अब उसने खत को देखा, डालने वाले को देखा, ये आम आदमी डाकिया लेकर के खत नहीं आया, बल्कि परिंदा उड़ करके मेरे पास खत दिया है, और खत भी बिल्कीस के नाम पर है। परिंदा ने बिल्कीस की गोद में डाला है। परिंदा को कैसे पता चल गया? इतनी दूर से आया है, बैतुल मक़दिस से आया है और सबा, मुल्क सबा पहुंचा है। इतनी दूर 40 रात का सफर है, इतनी दूर मसाफत तय करके परिंदा आ रहा है और खत बिल्कीस की गोद में डाल रहा है। गोद में देखा तो नाम किसके नाम से है? बिल्कीस औरत के नाम से खत है। इससे मुतासिर हुई। दूसरी बात जो आपको बताने के लिए जा रहा हूं, खत जो शुरू हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हुआ है, इससे मुतासिर हुई कि जरूर मामूली खत नहीं है, ये बड़ा गैर मामूली खत है, अल्लाह के नाम से खत शुरू हो रहा है और परिंदा गोद में ला करके डाल रहा है। अब औरत ने जांचना चाहा ये आदमी कैसा है, सही आदमी है या गलत है। सोना दिया, चांदी दिया, जेवर दिया, रुपया पैसा दिया, कहा हदिया में दे दो, ले जा करके दे दो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत है, मैं हदिया नहीं लूंगा, ये हदिया रिश्वत है, इसको मैं वापस करता हूँ। झटका लगा। अगर दुनियादार होता तो रुपया पैसा को दांत से लेता, हाथ से पकड़ता, लेकिन वापस कर दिया, इसका मतलब है दीनदार है। उस आदमी को देखना चाहिए, इरादा हुआ उस आदमी को देखना चाहिए। आप लोग क्या मैं बटनी जबंदी के पीछे जलसा को बर्बाद कर, ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। दीनदार आदमी है, रुपया पैसा भेजा, दौलत भेजा, लेकिन दौलत को वापस कर दिया, लिया नहीं, इसका मतलब है दीनदार आदमी है, देखना चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब आई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा पर हुकूमत करने वाले, मछली पर हुकूमत करने वाले, इंसान पर हुकूमत करने वाले, जिन्नात पर हुकूमत करने वाले, सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े बादशाह, चटाई पर नमाज पढ़ते हैं, प्याले से पानी पीते हैं, खादिम भी नहीं है, खुद अपनी खिदमत करते हैं, सादगी, इतना बड़ा बादशाह और इसी सादगी में जिंदगी गुजारता है। सादगी पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की सादगी पर बिल्कीस आशिक हो। इससे बढ़कर के और हैरत हुई, इतना बड़ा बादशाह हवा पर हुकूमत करता है, जिन्नात पर हुकूमत करता है, सारी मखलूक पर हुकूमत करता है, फिर किसके आगे सजदा करता है? खुदा के आगे सुलेमान अलैहिस्सलाम को सजदा करते हुए महसूस कर लिया कि किसी का बंदा है, इसका कोई खुदा है, उसकी बंदगी कर रहा है, इससे मुतासिर हुई। और जो बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोजज़े को देख करके आशिक हुई। बिल्कीस का तख्त सबा में था, आंख खोलते ही सबा से बैतुल मक़दिस पहुंच गया, 40 रात दूर तक आन के आन में पहुंचा। इससे मुतासिर हो गई, इससे मुतासिर हुए, इससे मुतासिर होती है और इस्लाम भी कबूल करती है, कलमा पढ़कर मुसलमान भी होती है और सुलेमान अलैहिस्सलाम से निकाह भी होता है। मैं
हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, जब आपकी बच्ची की शादी हो तो आप ये मत देखिएगा कि बिल्डिंग वाला है, आप ये मत देखिएगा कि नौकरी वाला है, आप ये मत देखिएगा रुपया पैसा वाला है, आप ये देखिए कि दीनदार है कि नहीं। अगर रुपया पैसा वाला है, बिल्डिंग वाला है, दीनदार नहीं है, दारू शराब में बर्बाद कर देगा, और आपकी बेटी जन्नत से निकली है जहन्नम में पहुंच जाएगी, जीना हराम हो जाएगा। अगर दीनदार है, पढ़ा लिखा है, बिल्डिंग वाला नहीं है, रुपया पैसा वाला नहीं है, खुदा मेहरबान होगा, खाकपति था लाखपति बन जाएगा। इसलिए सीरत को देखना है, सूरत को नहीं देखना है। इंशाअल्लाह हाथ उठा दीजिए। बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये वो औरत है कुर्बान जिसकी शराफत पर ये ऐसी माँ है कि खाए जिसकी किस्मत पर ये उम्मुल मुस्लिमी है और शहजादी है सहरा की, इसी के नाज़नी कदमों से आबादी है सहरा की। यही माए थी जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, इसी गैरत से इंसानों के सांचे में ढलता था। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।